نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے۔ اترتے چاند ڈھلتی چاندنی، جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے، یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ ارے بھیڑیوں کا بن ہے اور شام آ گئی، سر پر کہاں سویا مسافر، ہائے کتنی لاابالی ہے۔ اندھیرا گھر اکیلی جاں، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ زمیں تپتی کٹیلی راہ، بھاری بوجھ گھائل پاؤں، مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے۔ رضا منزل تو جیسی ہے، وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے، تم اس کو روتے ہو یہ کہو یہاں ہاتھ خالی ہے۔ معزز سامعین محترم، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی نصف رات آئے، رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ مولا کائنات فرماتے کہ حضور نے فرمایا کہ رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، دن کو روزہ رکھو، فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس، کہا کہ جب اس دن میں سورج غروب ہو جاتا ہے، الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق فیقول الا من مستغفر فاغفر لہ، اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ الا من مسترزق، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا فارزقہ، میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ الا من مبتلا، ہے کوئی مصیبت میں گھرا ہوا، پریشانی میں گھرا ہوا، فوافیہ، میں اسے عافیت ادا کروں۔ الا قضا، الا قضا، ہے کوئی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ فجر ہو جاتی ہے، اور بزرگوں نے کہا ہے کہ مومن کے لیے ویسے برائے مومن ہر شب برات است، مومن کے لیے ہر شب برات ہوتی ہے۔ جو کچھ مانگنا ہے اکبر خدا سے مانگ، یہ وہ در ہے جہاں ذلت نہیں ہے سوال کے بعد۔ اصل میں قوم کو امید اور لوگوں کو امید لوگوں سے ہوتی ہے۔ بابا جی فرماتے تھے کہ ایک بزرگ کو میں جانتا ہوں، مجھے یقین یہی ہے کہ وہ اپنے بارے میں فرماتے تھے۔ بابا جی کہتے تھے ایک بزرگوں کو میں جانتا ہوں، وہ دنیا سے یہ کہتے ہوئے گئے کہ یار میں اس افسوس سے دنیا سے جا رہا ہوں کہ ہر کوئی آیا میرے پاس، کسی نے کہا جناب بتائیں کوئی وظیفہ دولت مل جائے، کسی نے کہا مجھے بتائیں کوئی وظیفہ اولاد مل جائے، کسی نے کہا مجھے بتائیں وہ وظیفہ کہ جناب زمین مل جائے، فلاں پلاٹ مل جائے، میرا باہر کا ویزا لگ جائے، فلاں منصب مل جائے، وزارت مل جائے، جناب صدارت مل جائے، فلاں بلڈنگ مل جائے۔ کہا کہ میں دنیا سے اس افسوس سے جا رہا ہوں، ساری دنیا پوچھنے آئی ہے، کوئی رب پوچھنے نہیں آیا کہ رب کیسے ملے گا۔ دنیا پوچھنے آتی ہے۔ فرمایا وہ بزرگ کہتے تھے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اس افسوس کے ساتھ کہ کوئی رب پوچھن نہیں آیا، بھئی رب کیویں ملے گا، رب ملن دا کوئی طریقہ، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر بندہ ہو مومن تو مومن کے لیے تو ہر رات ہی رات شب برات ہے۔ اس میں اختلاف والی بات کیا ہے کہ یار نفل پڑھنا اختلاف ہے، اللہ سے مانگنا اختلاف ہے۔ پہلے تو تم کہتے تھے ہاں جی فلاں نہیں جانا یہ شرک ہوتا ہے، داتا صاحب نہیں جانا پھر ہوتا ہے، جا کدھر رہو، اور رب دی بارگاہ بھی بندے آنتے تسی کہندے نے بھی نہیں لکھیا ہویا کدھر، قوم نو آن دیو اللہ دی بارگاہ، کسے بہانے 15 دی رات ہی آن دیو یار، کسے بہانے تے رب دی بارگاہ آن دیو۔ یہ طیبہ ہے زاہدو، یہاں آسی بھی ہیں چہیتے، یہ مکہ نہیں جہاں جانچ خیر و شر کی ہے، یہ مکہ نہیں جہاں جانچ خیر و شر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ طیبہ ہے زاہدو۔ فرمایا اے مدینہ اے حضور دا در ہے، حضور نے کیا 15 والے دیہڑے آ جاؤ، رب دی بارگاہ آ جاؤ، حضور ہوئے گا کی؟ فرمایا قیامت والے دن تانوں میں شفاعت لے دیاں گا اللہ دی بارگاہ۔ قوم نو آن تا دیو اللہ دی بارگاہ، او 15 نو آوے، 16 نو آوے، 27 نو آوے، 12 نو آوے، اللہ دی بارگاہ آن تا دیو۔ اسی تے اس نیت نال آئے بیٹھے ہیں کہ جنت نہ دے
تیری رویت ہو خیر سے. جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے. اس گل کے آگے کس کو حاجت برگ و بر کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں یا رسول اللہ سی جنت وچ بھی تانوں ویکھن جانا, اسے بہانے نال جانا نا. شربت نہ دے تو بات کرے لطف سے. کیا حضور تسی ایک باری آکھ دیو میرا امتی, بس یہی لطف ہے نا. ایک باری مسکرا کے دیکھ دیو. ایک باری وہ صحابی کی کہندے میں زندگی اگر اللہ مینوں ابدی زندگی بھی دے دیندا مینوں اتنی خوشی نہیں سی ہونی جڑا حضور نے ایک باری میرے وال مسکرا کے دیکھا. ایک باری ہاں جی ایک باری حضور نے جڑا مسکرا کے ابدی زندگی بھی مل جاندی تو مینوں اتنی خوشی نہیں ہونی سی. اعلیٰ حضرت نے تاں ہی فرمایا شربت نہ دے تو بات کرے لطف سے. اس شہد کے آگے پرواہ کسے شکر کی ہے. تو میں یا رسول اللہ جدو بندہ شہد کھا رہے ہو تو پھر شکر تو نہیں نہ چاس دیندی. اللہ دی بارگاہ جو کچھ مانگنا ہے اکبر خدا سے مانگ. بابا جی فرماتے ہیں قوم نو اللہ دی طرف رجوع کرنا چاہیے, اللہ دی طرف رجوع کرنا. اور یہ وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد. جس کوڑ بھی جاؤ گے نا تسی کسی پیر کو بھی چلے گئے, کسی جناب عامل کو بھی چلے گئے جو انہیں تویز دے دیتے تو انہیں ساری زندگی تہاڈے سر کھانا کہ ویکھیا نہیں پتر میری وجہ نال ہویا, ویکھیا نہیں تینوں مال میری وجہ نال ملیا, کل تک تو ایتھے ہی پھردا ساں اسی تیرے واسطے جناب محنت کیتیاں. تے ساڈے ایک بزرگ سن نا, انہاں دے والد صاحب کو کوئی چلا گیا, انہاں کہا جناب دعا کرو میرا بونڈ لگ جائے. اے بونڈ نہیں ہوندے جڑے جناب. انہاں کہا پھر کی کرے گا میرے نال. انہاں کہا جناب تانوں وچوں کوئی 50,000 دیاں گا. پر میں جلیا جڑے گٹے تیرے واسطے گسانے نہ اپنے واسطے نہ گسا لواں, سارے لے لواں. جو کچھ مانگنا ہے اکبر خدا سے مانگ. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. اللہ اس کے رسول دی بارگاہ چاہو کلو کھجوراں لے کے آئے حضرت عقیل انصاری. 1 کلو کھجور کتنی کو ہوندی ہے, اتنی کہ جی جنہ مٹھ جو دیتے. اللہ نے انہاں دی اولاداں نو کیسر و کسرا دی نعمتاں واپس دے دیاں. تے صحابہ انکار کے جدو مال غنیمت جمع ہویا نا حضرت فاروق اعظم دے زمانے جدو مال غنیمت جمع ہو گیا مسجد نبی تے صحابہ نے انکار کے دروازے تو دیکھا تے مسجد نبی دے ڈھیر لگے ہوئے مال غنیمت دے. تے صحابہ رو پے کیا یا اللہ سی تیری رضا واسطے کیتا ہے, دنیا واسطے تو نہیں کیتا کہ تیرے تو سانو صلہ دنیا تے نہیں دین لگا. اور جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر. اے تو ٹھیک ہے اپنی بخشش طلب کرنی چاہیے, سارا کچھ کرنا چاہیے, لیکن ساڈے بزرگاں دا بھی تے کام دیکھو نا, انہاں دے بھی تے مقامات دیکھو. حضرت مائی رابعہ بصری فرماندی ہیں یا اللہ جے میں تیری جنت دی لالچ وچ عبادت کر دیاں نا تے مینوں اس جنت تو محروم رکھی. انہوں نے کہا یا اللہ جے میں تیری دوزخ دی اگ تو ڈر تو عبادت کر دیاں تے یا اللہ اس چ مینوں ضرور ساڑی. میں تے عبادت کر دیاں تیری رضا واسطے. ہاں جی تیری رضا واسطے عبادت کر دیاں کہ تو راضی ہو جائے, تیری رضا واسطے سارا کچھ. اور جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر. تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر. مصر و حجاز سے گزر پارس و شام سے گزر. حضور سے محبت کرنی ہے اور کرنی. دنیا میں مدعی تم, عقبہ میں مدعا تم, مجھ سے مریض عشق کا درد تم دوا تم. سارا کچھ بننے تو بات حضور کی بارگاہ میں ہی ہے. ساری قوم صبح دیکھو شام دیکھو, جی کہاں جا رہے ہیں جی. بابا جی کہتے تھے جناب کہاں جا رہے ہیں, صبح تیار ہو کے کپڑے تازے پہنے پریس ہوئے, بوٹ صاف ہونے چاہیے, جہاں ٹائی لگی ہونی چاہیے, یہ سارا کچھ کہاں جا رہے ہیں جی, اس کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں. تو جب نماز کی باری آئے تو جناب پتہ ہی کوئی نہیں, وہی میلے کچیلے کپڑے, وہ پتہ ہے تو کس کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں. میرے آقا مولا نے فرمایا مومن نماز اس طرح پڑھے, وہ رب نو دیکھ رہے ہوئے نماز دوران یا اللہ اس نو دیکھ رہے ہوئے, اس طرح نماز پڑھنی چاہیے. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ فرماندے او نماز مومن دی ہوئی نہیں جس وچ اس نو اللہ دا دیدار ہویا ہی نہیں. اور حضرت سائیں توکل شام بالوی کی فرماندے کسی نے کہا نا کہ جناب تسی بڑی لمبی نماز پڑھدے ہو. فرمایا گل اے کہ تہاڈی نماز آسان ہے ساڈی مشکل ہے. انہوں نے کہا جناب تہاڈی نماز کیویں مشکل ہے. آپ نے فرمایا تہاڈی آسان اس واسطے تسی کہندے ہو اللہ اکبر. فرمایا ساڈی بڑی مشکل ہے. انہوں نے کہا جی کی. فرمایا اسی کہندے اللہ اکبر جدوں اگوں آواز نہیں آندی قبول ہے اسی اگے نہیں ڈردے کہ اللہ دی بارگاہ واپس لوٹ کے آؤ. ساری جناب اور کوئی نہیں دے سکتا دنیا, یہ ساری دنیا جس نو تسی راضی کرتے رہو گے نا آخر تک, وہ بھی آخر تے آ کے کہے گا اے نہیں کیتا. ایک رب دی بارگاہ بچپن جوانی دوستیاں یاریاں تعلقات مال دولت سارا کچھ دینا, سارا کچھ دیندے پھر جناب جدو اس تے بڑھاپا تاری ہو جانا نا, جدو بندے دی بس ہو جاندی نا تے بندہ کہندا یا اللہ میں, تے رب کہندا بس پورا ہویا بندے کول, چل آ جاؤ تو میری طرف آ جا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم. گل تے اتنی کی جائیے اے دنیا مسافر خانہ تے رب جانے کی پکدا ہو. ہیں جی تے بنا مقدر ملدا نہیں دے گی رہ ترکدا ہو. تے روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا جس دا نام غریبی. ہیں جی کانڈ ولا کے لنگ ہی جاندے رشتہ دار قریبی. لئن شکرتم لازیدنکم. یہ تو قرآن دا فیصلہ, جے تسی شکر کرو گے تے میں تانوں مزید دیاں گا.
ہاں، اور جناب شکر تو ہے نہیں، جس کو جو ہے وہ جناب میرے آقا و مولا نے فرمایا اے بنی آدم اے نہیں رجدہ دنیا، فرمایا اس کو ایک سونے دی وادی مل جائے، ایک کہے گا ایک گھور مل جائے، جے گھور مل جائے پھر کہے گا ایک گھور مل جائے۔ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے، حضور نے فرمایا آخر اس دا منہ بھرنا اسے نالے قبر دی مٹی نال اس دا منہ جا کے بھرنا۔ اے تساں تے میں سنے ہونا کہ جناب کی کریے جی برادری چ نک نہیں رہندا، اے جی برادری چ نک نہیں رہندا۔ پتہ ہے مرن تو بعد جڑی سب نالوں پہلے چیز برابر ہونی نا وہ نک ہے، ایس دی ہڈی، ایس سب مرن تو بعد جڑی سب نالوں پہلے انسان دی برابر ہونی نا شاہ ایس نک واسطے تو لگا پھردا سا۔ اللہ اور اس دے رسول دی بارگاہ وچ سارے لوٹ آؤ اللہ دی بارگاہ وچ، رب امتحان ضرور لیندا لیکن اون دے انعامات بہت زیادہ ہیں۔ وہ ایک فلسفی آ گیا نا حضرت مولانا روم کو، انہیں کیا مولانا روم نے فرمایا نا بھی پانی ارے اللہ دی نعمت ہے، اگر وہ پانی زمین تو لے جاوے تو کون واپس لے آئے گا؟ انہیں کیا اسی بڑے جناب سائنسدان ہاں، اسی جناب تھلے گہرائی کر دیں گے، اسی اوتھے تک جاواں گے، پانی کٹ کے لے آواں گے۔ کہندے اتنی دیر وچ نا ایک مچھر اس دی آنکھ چلا گیا، تے آپ نے فرمایا جلیا اوتھے موٹراں لانیاں زمین دے تھلے پتہ نہیں کی ہوئے گا، اے جڑے تیرے اکھ چوں پانی نکل رہا نا مچھر جان دی وجہ اینو ذرا ایک واری لوٹا کے وکھا۔ اے بس اللہ اور اس دے رسول دا فضل ہی ہے، اور اللہ اس دے رسول دے فضل دے نال ہی بندہ بچیا پھردا۔ آیا سفیر حضرت فاروق اعظم نو ملن واسطے، انہاں کہا جناب تہاڈا بادشاہ کتے؟ انہیں سفیر نے کہا رومی سفیر آیا، انہیں کہا تہاڈا بادشاہ کتے؟ انہیں کہا ادھر چلا جا، ادھر باغاں وچ ادھر ہی کدھر تینوں رستے مل جائے گا۔ اگے گیا تے حضرت فاروق اعظم اے جڑی کدال نال جناب گوڈی کر دین نا اس کدال نو سر تے رکھ کے اور آرام کیتے ہوئے انہیں کہا اے امیر المومنین فاروق اعظم ہے جنہیں بیک وقت کیسر و کسرا نال جنگاں چھیڑ کے رکھیاں یان، انہیں کہا اے ہی ہے، انہیں کہا اے نیند تے ساڈے بادشاہاں نو جناب محملہ دے اور کم خواب دے کپڑے تے بھی نہیں آندی، انہوں اس طرح کتے آئی؟ حضرت فاروق اعظم اٹھے، آپ نے فرمایا جدوں دا مخلوق کو ڈرنا چھوڑیا خالق کو ڈرنا شروع کیتا اسی بڑی سکون دی نیند سوندے کیا ایویں تو نہیں نا چھتی پیبند پا کے؟ ہاں جی دیکھیے کہ شام سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ حضرت فاروق اعظم اگر حاکم دا یہ حال سی نا تے پھر تھلے رعایا اور اس دے تھلے چلن والے دا کی حال سی۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جاؤ اپنے جناب عمال نو بھیجا، فرمایا جا کے نا مینوں لسٹ دیو جڑے جڑے تواڈے علاقے دے غریب لوگ ہیں نا انہاں دی میں ایتھوں جناب امداد جاری کراں بیت المال وچوں۔ تے حضرت فاروق اعظم دے سامنے جدو حمص دی لسٹ آئی تے سب نال اوتے جس دا نام لکھے سی وہ سعید بن عامر سی۔ انہاں کہا اے میری اکھاں دھوکا کھا رہیاں نے، سعید بن عامر وہی ہے۔ انہاں کہا جی تہاڈیاں اکھاں دھوکا نہیں کھا رہیاں، اے حمص دا گورنر سعید بن عامر الجمحی ہے، اے حمص دا گورنر سعید بن۔ جدو اوتے حال ہوئے نا تے پھر گورنر دا بھی تھلے حال ہوندا، جے اوتے جناب تباہی لان والے بیٹھے ہون تے پھر تھلے ہی، جدو اوتے کشمیر لٹ رہا ہوئے تے انہاں نوں 10 فٹ جگہ دی پی جاندی۔ 37-40 سال تا ہو گئے تہانوں حکومت کردیاں، تہاڈی حکومت دے وچ اگے ودے اودوں کتے ستے ہوئے سی، تہانوں امریکہ کہہ رہا کہ تہانوں تن کے رکھ دیاں گے تے تہاڈے وزیر اعظم تو لے کے تھلے تک بول کوئی نہیں رہا تے تسی یہ کہہ رہے ہو بڑا کام ہو رہا۔ میں کہا کام اے نہیں ہوندے، قوماں دے کام دیکھنے ہون، قوماں دے ضمیر دیکھنے ہون تے انہاں دے بادشاہ اور عمراء اور غرباء دی شکلاں دیکھ کے پتہ لگ جاندا کہ اس قوم دا جناب نتیجہ کی ہے، اس قوم دے حالات کی ہیں۔ جدو قوم دے حالات اس طرح ابتر ہو جان کہ انہاں دے بادشاہاں دیاں باہر دیاں سیر سپاٹے ختم نہ ہون، او گل کر دین جس قوم دیاں بیٹیاں جناب روزانہ نہراں چھلانگاں مار رہی ہون اس قوم دے سربراہ 900 کروڑ روپے لا کے میچ کران اور ڈوب کے مرن دے قابل نہیں ہیں۔ جے فاروق اعظم کو پوچھا جائے گا کہ نہر دے کنارے کتا کیوں مریا تے انہاں کو نہیں پوچھا جائے گا کہ کی ہوئے گا؟ قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی، گورنر ہو، صدر ہو، آرمی چیف ہو، وزیر اعظم ہو، دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی۔ بہرحال ہم نے تو حق بیان کرنا ہے، ہماری تو یہاں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ہم نے تو یہاں حضور کے دین کی بات کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے علماء نے ان کو منع کیا تم یہ برائیوں سے باز آ جاؤ، قوم باز نہ آئی تو ان کے علماء بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ امام الانبیاء ٹیک لگا کر بیٹھے، فجلس رسول اللہ، امام الانبیاء ٹیک چھوڑ کر حضور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضور نے 3 باری قسم اٹھائی، قسم اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا۔ اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور روکنا کس طرح ہے کہ علی ید ظالم کا ہاتھ برائی سے روک کر اس کو صراط مستقیم پر دوبارہ لے کر آنا ہے، اس کو اچھائی کی طرف دوبارہ لے کر آنا ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، حضور نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ظالم ہو مظلوم ہو تو سمجھ آتی ہے اس کے ساتھ مل کر مدد کریں، ظالم ہو تو کیسے مدد کرے؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا اس کا ظلم سے ہاتھ روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ ہم روکتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جناب یہ دہشت گردی کرتے ہیں، ان کو کیا پتا ہو۔ بہرحال سب نے جانا ہے، حساب دینا ہے۔ پوری قوم کو آج لگایا ہوا ہے جی شب برات کی فضیلت ہوگی، وہی بابا جی والی بات۔ اور بھائی تمہاری غلطی پچھلی تبدیلی والی کون معاف کرے گا؟ وہ بھی نہ معاف ہوئی تو جناب یہ دوبارہ جو تماشا لگایا ہے پورے پاکستان میں اس غلطی کو کون معاف کرے گا؟ ہاں ان غلطیوں کو کون معاف کرے گا؟ یہ تو جناب بحیثیت قومی مجرم ہیں ہم سارے،
ہاں ایک غلطی ہے ہماری، آپ کی، میری، گناہگار ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ ایک ہے قوموں کی خطائیں، قوموں کی وفاؤں کے بغیر نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ جو من حیث القوم ہم سارے غلطی کرتے ہیں کہ جب حضور کے دین کی بات، حق کی بات اندھوں کو بھی نظر آتا ہے کہ یار یہ بات سچ ہے، لیکن اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے ذاتی جناب تعلقات کے لیے، اپنی ذاتی دوستیوں اور یاریوں کے لیے، نہیں جی میرا تو وہاں تعلق ہے، اس طرح تو پھر قوموں کے مستقبل نہیں بنتے۔ یہ تو پھر قومیں اور زوال کا شکار ہو جاتی ہیں اور تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ قوموں کے مستقبل اگر دیکھنے ہو تو پھر اسلام کی روح سے دیکھو کہ سامنے باپ بھی کھڑا ہو تو ابو عبیدہ بن جراح اس کے مقابلے میں چلے جاتے ہیں۔ صرف اونچی آواز میں صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ بات کریں تو وہ تھپڑ جڑ دیتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں، میں محمد عربی کے دین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بہت ساری توبہ ہیں، ان میں یہ توبہ بھی ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے دین کو چھوڑ کر، ہم نے حق کو جان کر پھر بھی آنکھیں بند کر کر نالی اور گٹر اور ان تماشوں کے لیے جن کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ نہیں کرتے کام، ان تماشوں کے لیے پھر بھی ہم ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ تھے نا، وہ آیا ان کے پاس ایک درزی، اس نے کہا کہ حضور وہ بادشاہ بڑا ظالم ہے، تو ہم نے سنا ہے کہ ظالم کا جو ساتھی ہوگا وہ بھی جہنم میں جائے گا، تو یہ بتائیں ہم تو ساتھی نہیں ہیں، میرا تو صرف جرم اتنا ہے کہ جناب میں کپڑے سیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو ساتھیوں میں نہیں، تو ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ آپ نے فرمایا جو تیرے سلے ہوئے کپڑے پہن کر ظلم کرنے جاتا ہے نا، اس کا حساب بھی تجھ سے قیامت والے دن لیا جائے۔ بہرحال حضور کے دین کی طرف واپس لوٹ آؤ۔